الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آن لائن قرآن کلاسز کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب تبسم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس پروگرام میں ہم آپ کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا طریقہ سکھائیں گے۔ میری اور آپ کی بات قرآن مجید فرقان حمید کے تعارف کے حوالہ سے ہوگی۔ میرا اور آپ کا ساتھ 4 سے 5 بجے تک رہے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بہاریں ماہ رمضان المبارک کی خوبصورت گھڑیوں کے اندر ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ گھروں میں بیٹھنے والے بچے، بچیاں، جوان، بوڑھے، مائیں، بہنیں اس آن لائن قرآن کلاسز سے مستفیض ہوں اور قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں اور اپنے دلوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائیں۔ آج کا ہمارا درس جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 تا 30 ہے جو ہم آپ کو پڑھنا سکھائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کی مختصر تفسیر جو ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی تاکہ معلوم ہو کہ قرآن ہمیں کہہ کیا رہا ہے۔ بغیر کسی تاخیر کے اپنی سبق کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن اس سے قبل جو بات میں آپ کو ہر روز کہا کرتا ہوں وہ آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جن احباب کے وضو نہیں ہیں وہ وضو کر لیں، اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو بغیر وضو کے چھونا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ تو جنہوں نے وضو کر لیا ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے سامنے رکھیں اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 جو ہے اسے نکالیں۔ جن احباب نے ابھی وضو نہیں کیا وہ وضو کریں۔ وضو کے بغیر قرآن کو چھونا گناہ ہے اور برکت جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ احباب وضو ضرور کریں۔ تو آئیے آج کے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، بغیر کسی تاخیر کے اپنی سبق کی جانب بڑھتے ہیں، اور اس میں ہم آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 تا 30 جو ہے وہ پڑھنا سکھائیں گے، اور اس کے بعد اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی، لام الف زبر لا، یا سین زبر یس، تا حا زبر تح، یستح، یا کھڑی زیر جی، یستحیی۔ تو چونکہ یہ حرف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر مد جو ہے وہ ہم کریں گے، تو یستحیی کے جو کھڑی زیر ہے اسے ہم ویسے تو ایک کھڑی زبر کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، لیکن یہاں اسے ذرا زائد کھینچیں گے چونکہ اس پر مد ہے، تو مد ہونے کی وجہ سے اسے ذرا اور مزید کھینچ کر یعنی لمبا کر کے ہم اسے ادا کریں گے۔ لا یستحیی ان یضرب، حمزہ یا زبر این۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ 3 حرف ہیں، پہلا متحرک ہے، دوسرا مجزوم ہے یعنی اس پر جزم ہے، تیسرا حرف جو ہے وہ مشدد ہے یعنی اس پر شد ہے، اور ہم آپ کو پچھلے کئی اسباق جو گزرے ہیں ان کے اندر یہ بات بتا چکے ہیں کہ جب ایک حرف جزم والا ہو اور دوسرا حرف مشدد ہو یعنی شد والا ہو تو جزم والے حرف کو چھوڑ دیا جائے گا، اور آگے جو مشدد ہے یعنی شد والا جو ہے اسے اخذ کیا جائے گا، اور پہلے حرف کو اس تیسرے حرف کے ساتھ ملایا جائے گا۔ تو یہاں حمزہ کو یا کے ساتھ ملائیں گے، این یضرب، یا دو زبر یاد، را زیر ری، با زبر با۔ یہاں را جو ہے اس پر کسرہ ہے یعنی زیر ہے، اور ہم نے آپ کو پچھلے اسباق کے اندر بتایا کہ جب را پر زبر آئے تو را پر پڑھا جاتا ہے، را موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے اس کو، لیکن یہاں را پر زیر ہے تو یہاں را جو ہے یہ پر نہیں پڑھا جائے گا، را کو ہم باریک پڑھیں گے۔
أن يضرب أن يضرب مثلا ما بعوضة مثلا ما لام میم دو زبر لم میم الف زبر ما لما مثلا ما بعوضة بعوضة با زبر با عین واو پیش عو ضاد زبر ضا بعوضة تا دو زبر تن بعوضة فما فوقها فما فوقها فأما الذين آمنوا فأما الذين آمنوا فيعلمون فيعلمون أنه الحق أنه الحق من ربهم من ربهم. اب یہاں پر بھی یہی نون ساکن ہے یعنی اس پر جزم ہے، را مشدد ہے اس پر شد ہے، تو میم جو ہے اسے نون کے ساتھ نہیں بلکہ را کے ساتھ ملائیں گے، اور را چونکہ مفتوح ہے یعنی اس پر فتح ہے زبر ہے تو اس کو ہم پر کر کے یہاں موٹا کر کے پڑھیں گے، جبکہ پیچھے جو را گزری وہاں کسرہ تھی زیر تھی تو ہم نے را کو باریک کر کے پڑھا، یہاں را جو ہے وہ پر کر کے موٹا کر کے اس کو ادا کیا جائے گا. مِن رَبِّهِمْ مِن رَبِّهِمْ. آگے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا. اب کفروا تھوڑا سا آخر پر را جو ہے اسے واو کی وجہ سے کھینچیں گے، زیادہ نہیں کھینچیں گے چونکہ یہاں پر مد نہیں ہے، صرف حرف مدہ جو ہے اس کی مقدار جو ہے ہم اسے کھینچیں گے، تو زیادہ اس وقت کھینچیں گے جب مد ہوگی. یہاں چونکہ مد تو ہے نہیں، یا تو صرف حرف مدہ ہے، لیکن آپ بالکل ایسا بھی نہیں کہ کفروا کفروا، یہ بھی غلط ہے. تو کفروا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ فَيَقُولُونَ. قاف کے آگے بھی واو ہے اور قاف کے اوپر پیش ہے، لام کے آگے بھی واو ہے اور لام کے اوپر پیش ہے، تو انہیں بھی حرف مدہ ہونے کی وجہ سے ایک کھڑی زبر جو ہے اس کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے. فَيَقُولُونَ فَيَقُولُونَ. یہاں احباب غلطی کر جاتے ہیں، وہ فَيَقُولُونَ فَيَقُولُونَ تو وہ قاف بھی نہیں کھینچا جاتا اور آگے جو لام ہے اس کے آگے جو واو ہے اس کو بھی کھینچ کر ادا نہیں کیا جاتا، تو یہ غلطی ہے، ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے. فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ. اب ماذا ذال کے اوپر مد ہے چونکہ یہ حرف مد ہے اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، تو یہ یہاں پر کھینچ کر ادا کیا جائے گا اس کو. ماذا أَرَادَ اللَّهُ. را بھی پر پڑھیں گے، لفظ اللہ جو ہے اس کی لام جو ہے اس کو بھی پر کر کے پڑھا جائے گا. أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. ویسے تو ہم پڑھیں گے مثلاً، لیکن جب وقف کریں گے تو چونکہ اس پر دو زبر ہیں اور آگے الف ہے تو ایک زبر جو ہے اس کو ادا کیا جائے گا. بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا. یہاں پیش یو ضاد لام زیر ضل لام پیش لو يُضِلُّ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا. اب اگر یہاں کثیراً آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو واو ہے اس پر شد ہے، اگر ہم کثیراً کو آگے ویہدی کے ساتھ ملاتے ہیں تو پھر ہم یہاں پر وقف نہیں کریں گے، ہم اسے پڑھیں گے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. پہلا بھی اگر یہاں پر آپ ٹھہرنا چاہتے ہیں تو پھر کثیرا پڑھا جائے گا، دوسرا بھی اگر آپ ٹھہرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر کثیرا پڑھا جائے گا، اور اگر آپ دونوں مقامات پر ٹھہرنا نہیں چاہتے یا پہلے پر تو آپ ٹھہر گئے ہیں اور دوسرے پر آپ ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو اب دوسرا کثیرن جو ہے اس کے آگے جو واو ہے اس واو کے اوپر شد نہیں ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن جب ہم اسے ملائیں گے تو کثیرن جو ہے اس کو ہم واو کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے، یعنی یہ پڑھنے میں پھر ایسے ہی آئے گا کثیرا وما یضل کثیرا وما یضل بہ
إلا الفاسقين إلا الفاسقين، فا کے اوپر کھڑی زبر ہے اسے تھوڑا کھینچنا ہے، آگے قاف یا زیر قی، فاسقین۔ اسی طرح اگلی آیت کو دیکھیں، الذین ینقضون عہد اللہ، اب یہاں ایک ہے عین جو حلق کے بیچ سے ادا ہونے ہے، دوسرا ہے ہا جو ہے وہ حلق کے بیچ سے ادا ہوتا ہے، جبکہ ہا جو ہے وہ حلق کے انتہا سے آخر سے ادا ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم جب پڑھیں گے تو عہد، ایک عین بھی پڑھا جا رہا ہے اور آخر پر ہا جو ہے اس کی بھی آواز آ رہی ہے، عہد اللہ۔ آگے ہے من بعدی، تو ہم نے آپ کو بتایا اگر نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو اور اس کے بعد با آ جائے تو وہاں ایک چھوٹا سا میم جو ہے ہم اسے لکھتے ہوتے ہیں اور اس کو اس میم کے ساتھ ملا کر وہ آواز نکال کر پڑھتے ہیں۔ ویسے پڑھیں تو بنتا ہے من بعدی، لیکن وہ چونکہ نون ساکن کے بعد با رہا ہے تو ہم پڑھیں گے من بعدی میثاقہ۔ تو جب وقف کریں گے تو یہ ہم اسے ایسے بھی پڑھیں گے میثاقہ، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جب گولتا آئے گی تو اس گولتا کو وقف کی صورت میں ہا بنا دیں گے، تو یہ تو چونکہ ویسے ہی ہا ہے تو اس کو ہم وقف کی صورت میں کھڑی زیر جو ہے اس کو ختم کر دیں گے اور ہا جو ہے وہ ساکن ہو جائے گی، تو یہ بن جائے گا میثاقہ، اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو پھر میثاقہ۔ وَيَقْطَعُونَ، قاف بھی موٹا پڑا جائے گا، طا ہے اسے بھی پر کر کے پڑھیں گے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، میم کے اوپر مد ہونے کی وجہ سے کھینچ کر ادا کیا جائے گا، مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، با جو ہے اس کے بعد ہا جو ہے اس کے اوپر بھی مد کی وجہ سے کھینچ کر اسے ادا کیا جائے گا، بِهِ أن يوصل، یہ غلط ہو جائے گا، یا کے بعد واو ہے حرف مدہ ہے تو اس حرف مدہ کی وجہ سے اسے تھوڑا سا ہم کھینچ کر ادا کریں گے، تو یہ بنے گا ان یوصل وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ، کاف باریک ہے، کتاب والا ہے، اسے باریک کر کے پڑھیں گے، یہ کیف یہاں پر نہیں ادا ہوگا، اگر ایسا کریں گے تو غلط ہو جائے گا، اور کاف کو بدل کر پڑھنے کی کتنی سنگین غلطی ہے ہم آپ کو پیچھے بتا چکے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فأحیاکم ثم یمیتکم، یا پیش یو میم یا زیر می تا پیش تو، یمیتو کاف میم پیش کم، ثم یمیتکم ثم یحییکم، یا ہا پیش یح، یا زیر یی، یحیی کاف میم پیش کم، ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق، کاف موٹا ہے نقطوں والا ہے، پر کر کے پڑھیں گے، خلق لکم ما فی الارض، لکم ما، جہاں پر دو میم ہے، پہلا جو ہے وہ جزم والا ہے، دوسرا شد والا ہے، تو ہم کسے ادا کریں گے؟ ہم شد والے کو ادا کریں گے، ہم اس کو ملائیں گے، یعنی کاف کو دوسرے میم کے ساتھ ملا کر ہم ادا کریں گے، لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یا یہاں اگر وقف کریں گے تو پھر جمیعا، چونکہ دو زبر ہیں
اور الف ہے ساتھ، تو پھر اس صورت کے اندر ایک زبر جو ہے اس کو الف کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، تو بن جائے گا جمیعا۔ لیکن جب وقف کے بغیر پڑھیں گے تو ہم اسے پڑھیں گے جمیعاً ثم جمیعاً ما وهو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً ثم استوى۔ اب ہاں واو کے اوپر کھڑی زبر ہے، لیکن اس کے بعد آگے حمزہ آ رہا ہے اور یہ حرف مدہ ہے، تو اسے مد کے ساتھ بھی ہم کھینچ کر جو ہے وہ ادا کریں گے۔ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات۔ میم کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، واو کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، سبع سماوات۔ اچھا اب اگر وقف نہیں کرتے تو پھر سماواتیوں، چونکہ آگے واو آ رہا ہے تو پھر تا واو دو زیر تیوں، یہ ایسے بن جائے گا سماواتیوں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ بِحَمْدِكَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ یہاں کیا ہے؟ آخر پر گول تا ہے تو خلیفتاً، لیکن جب وقف کریں گے تو یہی گول تا یہاں کے اندر بدل جائے گی، خلیفہ۔ قالوا اتجعل، مد ہونے کی وجہ سے حرف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو اسے لمبا کر کے کھینچ کے اسے ہم ادا کریں گے۔ قالوا اتجعل فیہا، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فیہا من یفسد، یا کے اوپر جزم ہے، یا کے نون کے اوپر جزم ہے، یا کے اوپر شد ہے، جزم والے کو چھوڑ کر شد والے حرف کو پڑھا جائے گا، تو یعنی میم کو نون کے ساتھ نہیں بلکہ یا کے ساتھ ملایا جائے گا۔ آواز درمیان میں نون کی آئے گی، پڑھیں گے تو نون کی آواز آ رہی ہے، آپ سنیں، میں پڑھتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں۔ من یفسد، تو میں، یہ نون کی آواز آ رہی ہے درمیان کے اندر لیکن وہ پڑھا نہیں جا رہا۔ من یفسد فیہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اچھا یہاں جو ہے ایک تو مد ہے، اسے کھینچ کر ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، یعنی کاف دال پیش کد، دال زیر دی، کدی، میم الف مد زبر ما، حمزہ زبر آ، یسفک الدماء۔ اب اگر یہاں آپ وقف کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ یہاں تو دو زبر ہیں ہی کوئی نہیں، الف بھی کوئی نہیں ہے، ایک زبر ہے اور حمزہ ہے، اور میم کے بعد الف ہے، تو یہاں اس کو اس کے ساتھ ملانا بھی مشکل ہے ہمارے لیے۔ یہاں ایسا ہوگا حمزہ سے حرکت ختم ہو جائے گی لیکن حمزہ کی آواز آخر میں آئے گی وقف کی صورت میں، تو ہم پڑھیں گے یسفک الدماء، بس ہم آگے زبر کو پڑھیں گے نہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ، اب آگے لَكَ، جب وقف کریں گے تو یہ لَكَ کی بجائے لَك، وَنُقَدِّسُ لَكَ، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ، مد ہونے کی وجہ سے لمبا کیا جائے گا، أَعْلَمُ۔ اچھا یہاں اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اعلم کا جو میم ہے اسے کھینچنا نہیں ہے، لمبا نہیں کرنا، اعلم یا اعلم ایسے نہیں پڑھنا، اعلم صرف میم کے اوپر پیش ہے، اعلم ما لا تعلمون،
یہ ہماری سورہ بقرہ کی آج کی 5 آیات ہیں۔ ابھی میں آپ کو ایک بار یہ پڑھ کر سناؤں گا اور آپ اسے خاموشی سے اور غور سے انگلی رکھ کر اوپر آپ سنیں گے، تاکہ آپ کو اس کے پڑھنے کے اندر آسانی ہو سکے۔ جب آپ توجہ سے سنیں گے اور اس پر انگلی رکھیں گے تو پھر آپ کو اس کے پڑھنے کے اندر بعد میں آسانی ہوگی، پھر آپ اس کی پریکٹس کریں گے اور اپنے سبق کو دہرائیں گے، تاکہ یہ سبق ہمارا اچھی طرح سے پکا ہو سکے اور ہمیں یاد ہو جائے، اور اس کی وجہ سے پھر جب یہ ہمیں یاد ہو جائے گا تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، اور اسی طرح اگلا سبق جو ہے وہ بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ پیارے بچوں، آج کا یہ ہمارا سبق تھا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 تھا، 30 جو ہم نے آپ کو پڑھنا سکھائی ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد اور پھر انشاءاللہ اس کی مختصر تفسیر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے ناظرین و سامعین حضرات،
آن لائن قرآن کلاسز کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب تبسم آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 تا 30 آپ کو پڑھنا سکھائی ہیں۔ ابھی انشاءاللہ تعالی ان کا ترجمہ اور ان کی مختصر سی جو تفسیر ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تاکہ معلوم ہو کہ قرآن ہمیں خطاب کیا کر رہا ہے۔ ہم نے جو آیات پڑھی ہیں ہم نے پڑھ تو لی ہیں، سبحان اللہ، قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہمیں نیکی اور اجر اور ثواب عطا کرتا ہے اللہ کی جانب سے، تو یقیناً یہ بہت سعادت کی بات ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان آیات کے اندر ہمیں کہا کیا گیا ہے، ہمیں سکھایا کیا گیا ہے، ہمیں کس چیز کا پیغام دیا گیا ہے، ہمیں کون سا درس دیا گیا ہے، کس سے منع کیا گیا ہے، کن کے متعلق یہ خبر دی گئی ہے۔ تو آئیے آج کے جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس کو اس ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب، یہ آخر تک آیت جو ہے اس کا آپ کو ترجمہ جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، رہے کافر وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے، اللہ بتیروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بتیروں کو ہدایت فرماتا ہے، اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت کے اندر فرمایا اللہ رب العزت نے کہ کیف تکفرون باللہ، یہ آخر تک جو آیت ہے وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اللہ رب العزت کا جو عہد ہوتا ہے اس کو وہ توڑتے ہیں، اس کی کیفیت بیان کی گئی۔ وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو کہ جس کے جوڑنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان میں ہے۔ بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہو گئے، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں جلایا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ اور هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ اکبر، فرمایا وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف استوا فرمایا، جو ٹھیک 7 آسمان بنائے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا کہ جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں، فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اور تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ یہ آج کے ہمارے درس کا، ہمارے سبق کا ترجمہ تھا۔ اب آئیے اس کی مختصر سے ہم تفسیر کی طرف جاتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ پہلی آیت میں فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، کہ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کے اندر منافقوں کی 2 مثالیں بیان فرمائی، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اور آگے جا کر او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ تو ان 2 مثالوں پر منافقین نے اعتراض کیا، کہنے لگے اللہ کی شان یہ کیا ہے کہ وہ اس طرح کی مثالیں بیان فرما رہا ہے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ یا بعض علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے جو معبود تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان کی کمزوری کو مکڑی کے جالے وغیرہ جو ہیں ان سے تشبیہ دی، تو کافروں نے اعتراض کر دیا کہ اللہ ایسی مثال بیان فرما رہا ہے، تو اس کے رد کے اندر اس آیت کا نزول فرمایا گیا۔ ان کافروں کا جو اعتراض تھا اس کا رد کرنے کے لیے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب، یہ والی آیت جو ہے اس کو نازل کیا گیا۔ اور چونکہ مثالوں کا بیان جو ہوتا ہے وہ حکمت کے مطابق ہوتا ہے اور مضمون کو دل نشین کرنے والا ہوتا ہے، اور ماہرین کلام جو ہوتے ہیں
ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بات کو سمجھاتے ہوتے ہیں تو وہ کوئی مثال پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بھی یہاں پر مثال جو ہے وہ دے کر کافروں کو اس بات کی طرف بتایا اور انہیں اس طرف توجہ دلائی کہ تمہارا یہ اعتراض بے جا ہے، یہ اعتراض غلط ہے جو تم اعتراض کر رہے ہو۔ پھر آگے فرمایا یضل بہ کثیرا، اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ اب یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ قرآن کے بارے میں ہے، یعنی قرآن کی وجہ سے اللہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اب ان الفاظ سے کافروں کو جواب دیا جا رہا ہے، یہ جو آئے مقصہ ہے ان کے اندر کافروں کو جواب دیا جا رہا ہے کہ مثالیں بیان کرنے سے اللہ رب العزت کا مقصود کیا ہے، اور جو مومنین کے قول ہیں، جو کافروں کے قول ہیں جو وہ بول رہے ہیں، وہ اس بات کی یعنی ان کے جو مقولے ہیں اس کی وہ دلیل ہے کہ قرآنی مثالوں کے ذریعے سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہدایت پا جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا جب قرآن کے سامنے عقل کو لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، اپنی رائے کو لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، اپنی منشا کو لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، قرآن یہ حکم دے رہا ہے اور آگے کہتا ہے میری عقل یہ کہتی ہے، جدید میرا جو نظام ہے وہ یہ کہتا ہے، میری سوچ یہ کہتی ہے، میری منشا یہ کہتی ہے، تو اس وقت وہ شخص گمراہ ہو جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس نے قرآن کے خلاف کھڑے ہونے کی جرات کر لی۔ وہ اگرچہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، لیکن اس کا قرآن کے حکم کے خلاف حکم لگانا یہ اس بات کی بین حجت ہے کہ وہ قرآن کے مخالف چل رہا ہے، تو اسی قرآن سے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی اللہ وحدہ لا شریک کے حکم کو سامنے رکھ کے اپنا سر جو ہے وہ جھکا لیتا ہے، اپنی نگاہیں جھکا لیتا ہے، مشکلات ہوں، تکالیف ہوں، کوئی مصیبتیں آئیں، وہ انہیں خوش دلی سے قبول کرتا ہے کہ میرے اللہ نے قرآن میں مجھے یہ حکم دیا، تو قرآن اس کے لیے ہدایت بن جاتا ہے۔ یہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہمیں بہت ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ ہمیں بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو ہمیں کہیں گے کہ بھائیوں آؤ قرآن کی تلاوت کریں، بھائیوں آؤ ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ کو آپ کے جو مصلح ہیں، جو اصلاح کرنے والے ہیں، وہ ان لوگوں سے روکیں گے تو وہ لوگ آپ کو کہیں گے دیکھو ہم بھی تو قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، ہمارے سامنے بھی تو قرآن ہی ہے، تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ صاحبوں قرآن تب تک ہمارے لیے ہدایت نہیں بن سکتا کہ جب تک دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ نہ ہو۔ حضور کی محبت کے ساتھ اگر قرآن کو پڑھا گیا تو یقیناً قرآن ہمیں نورانیت اور سکون عطا فرمائے گا۔ اچھا آگے فرمائے وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ شریعت کے اندر فاسق آدمی جو ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فاسق کسے کہتے ہیں؟ اس نافرمان شخص کو فاسق کہتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہو، اسے فاسق کہتے ہیں۔ فسق کے علماء نے کچھ درجات بیان کیے ہیں، 3 درجے بعض علماء نے فسق کے بیان کیے ہیں۔ ایک درجہ ہے تغابی۔ اچھا اس درجے میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی اتفاقی طور پر کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ ضرور کرتا ہے لیکن وہ گناہ کو برا جانتا ہے، اچھا نہیں جانتا، گناہ کو برا جانتا ہے۔ ایک ہے انہماک، کبیرہ گناہوں کا وہ عادی ہو گیا اور اس سے بچنے کی وہ پرواہ نہیں کرتا، گناہ کرتا رہا اسے عادت بن چکی ہے، اب اس گناہ سے وہ بچنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ ایک تیسرا قسم ہے وہ ہے حجود، اور وہ کیا ہے کہ حرام چیز کو اچھا جان کر اس کے اندر مرتکب ہو جانا اور اس کا ارتکاب کرنا۔ ایک گناہ ہے، زنا ہے، اور اسے اچھا جان کر رہا ہے، چوری ہے وہ اسے اچھا جان کے کر رہا ہے، اور اسی طرح اور جتنے کبائر ہیں ان کو اچھا جان کر وہ اس کا ارتکاب اگر کرتا ہے تو اس آخری درجے کی وجہ سے وہ ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ پہلے 2 جو درجات ہیں ان میں جب تک کفر اور شرک نہیں آئیں گے تو وہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا، اسے مسلمان ہی کہا جائے گا، مومن ہی ہوگا۔ لیکن جو آخری درجہ ہے یہ جب اس پر آ جائے گا تو وہ شخص ایمان سے ہی محروم ہو جائے گا، اور سب سے بڑی دولت تو ایمان ہے۔ اگر یہ دولت سلب ہو گئی تو ہمارے پاس کیا بچتا ہے؟ اچھا آگے چلیے، اللہ رب العزت نے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ، اور جو اللہ کے عہد توڑتے ہیں۔ اچھا اللہ کا عہد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ عہد سے مراد
جو اللہ رب العزت نے گزشتہ آسمانی کتابوں کے اندر، سابقہ جو کتاب توراۃ ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور صحائف ہیں، ان کتابوں کے اندر جو اللہ رب العزت نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق فرمایا تھا نا، وہ عہد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ عہد جو ہے وہ 3 ہے، 3 عہد ہیں جن کو علماء نے بیان فرمایا۔ ان میں سے پہلا عہد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے تمام اولاد آدم سے لیا، جناب آدم کی ساری اولاد سے وہ عہد جو ہے اس کو لیا گیا اور اس کو اخذ کیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اقرار ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اور اس عہد کا بیان سورہ اعراف جو اس کی آیت نمبر 172 کے اندر موجود ہے، وہاں اس کی تفصیل جو ہے وہ موجود ہے۔ اب ہم اس تفصیل کی جانب تو نہیں جائیں گے۔ دوسرا عہد انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، جتنے انبیاء ہیں، اور وہ کیا ہے کہ رسالت کی تبلیغ فرمائیں اور دین قائم کریں، اس کا پرچار کریں۔ اس عہد کا بیان جو ہے وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 کے اندر موجود ہے۔ ایک تیسرا عہد ہے، وہ ہے علماء کے ساتھ خاص، دیندار طبقہ جو ہے، عالم دین جو ہیں، ان کے ساتھ عہد خاص ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حق کو یہ چھپائیں گے نہیں، حق کو ظاہر کریں گے، اور اس کا بیان سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 187 کے اندر موجود ہے۔ اور یہ بڑی ضروری ہے اس دور کے اندر۔ انبیاء تو اب آئیں گے نہیں، اولاد آدم تو ہے یقیناً، وہ ساری ہے، اب انبیاء تو نہیں ہے، اب انبیاء کے وارث اور وہ علماء ہیں۔ علماء نے اگر کسی مقام پر حق کو چھپا دیا تو پھر تو فساد فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہاں وہ یہ جو عہد ان کو ذکر کیا، پھر آگے فرمایا ما امر اللہ بہ، جس چیز کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس حکم کو اختیار کرو۔ اب وہ کیا ہے؟ جن چیزوں کے ملانے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، فرمایا ملاؤ، کاٹو نہیں۔ وہ ملانے کا کیا، کس چیز کا اللہ نے حکم دیا؟ وہ ہے رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا، مسلمانوں کے ساتھ دوستی محبت کرنا، انبیاء کرام علیہ السلام کو ماننا، تمام کتابوں کی تصدیق کرنا، حق پر جمع ہو جانا، اور ان کو قطع کرنے کا معنی یہ ہے کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، انبیاء کرام علیہ السلام کو نہ ماننا، اللہ کی کتابوں کی تصدیق نہ کرنا۔ آج میرے اس معاشرے میں بدقسمتی سے رشتہ داروں سے کس قدر تعلق توڑا جا رہا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم آپ کو عرض کروں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے اسے اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں عطا کرے گا۔ جنت تو دور کی بات ہے، کتنی بڑی عزیز سامعین یہ سنگینی کی بات ہے۔ آگے چلے، فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم، کہ تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو۔ توحید و نبوت کے دلائل، کفر ایمان کے جو اجزاء ہیں اور اس کی جزا اور سزا جو ہے وہ ذکر کرنے کے بعد کفر کی بھی سزا بیان کر دی گئی، ایمان کی جو جزا ملے گی اس کو بھی بیان کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کی خاص اور عام نعمتیں جو ہیں اور اس کی قدرت کے جو عجائب ہیں، یعنی عجیب قسم کی جو نشانیاں ہیں، ان سب کو ذکر فرما دیا۔ کفر کی خرابی کو ذکر کر دیا، اس کی برائی کو ذکر کر دیا۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر اللہ کا انکار کر رہے ہو، حالانکہ اللہ وہ ہے کہ جو تمہیں عدم سے وجود کے اندر لے کر آیا ہے، تمہارا تو وجود ہی نہیں تھا، اس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں رزق دیا، اس نے تمہیں کھانے کے لیے چیزیں دی، اس نے تمہیں عزت دی، اس نے تمہیں وقار دیا، بادشاہت دی، لوگوں کے اندر سٹیٹس لے کر تم چلتے ہوتے ہو، اس نے یہ سب کچھ تمہیں دیا، لیکن تم نے اسی کا انکار کر دیا اور تم اسی کے منکر بن بیٹھے۔ مسلمانوں کو تو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے ہی ہے، لیکن کافروں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم نے کیسے انکار کر دیا اللہ کا۔ یہ اصل میں تو انہیں کو خطاب ہے کہ تم اللہ کے کیسے منکر بن بیٹھے۔ اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، وہ تمہیں پھر موت عطا کرے گا، وہ پھر تمہیں زندہ کرے گا، قبروں سے تمہیں پھر اٹھائے گا، تم اس کی بارگاہ میں جاؤ گے، حساب و کتاب ہوگا، جزا سزا کا معاملہ ہوگا، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو تم نے کیسے اپنے رب کا انکار کر دیا۔ یہاں مسلمانوں کے لیے بھی توجہ اور غور کی بات یہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو بھی یہ سب کچھ کیا، اور آج کا مسلمان توجہ کرے، غور کرے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اللہ نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ اگر ہم باقی نعمتوں کو چھوڑ کر صرف اسی نعمت کا ساری زندگی شکر ادا کریں نا کہ اللہ نے ہمیں مومن بنایا ہے، تو ہم کبھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ وہ چاہتا تو ہمیں کافر بنا دیتا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ وہ ہمیں انسان ہی نہ بناتا، جانور بنا دیتا، ہم کیا کر سکتے تھے؟
یہ تو اس کا خاص کرم ہوا ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنانے کے بعد ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ اور میں کہتا ہوتا ہوں کہ اس سے بھی بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں کسی اور نبی کا نہیں بلکہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کا امتی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے کتنی سعادت کی بات ہے، لہذا اس کی شان یہ ہے کہ اس کا اقرار کیا جائے، اس کا انکار کرنے کا کوئی تو کہیں نہیں بنتا کہ اس کا انکار کیا جائے۔ آگے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا۔ کیا اس نے بنایا تمہارے لیے؟ اس نے تمہارے لیے زمین بنائی، اس نے تمہارے لیے پہاڑ بنائے، کانیں بنائی، کھیتی بنائی، سمندر بنائی، یہ ساری چیزیں اس نے تمہارے لیے پیدا کی۔ اور ان ساری چیزوں کے اندر تمہیں دنیا کا بھی فائدہ ہے اور اخروی بھی فائدہ ہے۔ اخروی فائدہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں تم دیکھو، اللہ کی قدرت کو قبول کرو، یہ تمہیں اخروی فائدہ ہے۔ دنیا کے اندر فائدہ کیا ہے؟ فرمایا تم ان چیزوں کو استعمال کرو، پھل کھاؤ، اس نے تمہیں کھانے کی چیزیں دی ہیں، اس نے تمہارے اوپر اتنے انعامات کی ہیں، اس نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ انسان کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ شیخ سعدی کو پڑھیے کیا فرماتے ہیں کہ انسان اگر ہر سانس کے بدلے اللہ کا شکر ادا کرے نا تو وہ پھر بھی نہیں ادا کر سکتا، اس لیے کہ جب انسان سانس لیتا ہے نا، ایک سانس اندر سے باہر آتا ہے اور ایک باہر سے اندر جاتا ہے، اور انسان تو اس وقت صرف ایک ہی مرتبہ الحمدللہ کہہ سکے گا، یعنی دو نعمتوں پر اسے الحمدللہ کہنے پر بھی دو نعمتیں دی جا رہی ہیں اور یہ پورا نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس کے اندر ایک عام قاعدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حرام نہیں فرمایا وہ ہمارے لیے جائز ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر شے کو جاننے والا ہے، اس کا علم ہر ایک شے پر ہے، کوئی شے اس سے باہر نہیں ہے۔ اگلی آیت جو آخری ہماری آج کے درس کی ہے وہ یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اس آیت کے اندر صرف میں مختصر خلاصہ آپ کو یہ ذکر کروں گا کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے فرشتوں کو خبر دی بطور مشورہ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اے فرشتوں میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ تو بطور مشورہ اللہ نے یہ خبر دی، ہے اللہ کا حکم، لیکن یہاں خبر دی گئی کہ میں، اور آگے فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ مالک تو ایسے انسان کو بنائے گا جو زمین کے اندر فساد ڈالے گا، خون ریزیاں کرے گا، تیری تسبیح، تیری حمد، تیری تعریف، تیری عبادت کرنے کے لیے ہم جو ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، مالک ہم ہیں، تو انہیں کیوں بنا رہا ہے؟ ہم تو ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ نے جناب آدم کو بنایا، ساری چیزوں کے نام حضرت آدم کو سکھا دیے، اور پھر ان ساری چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا بتاؤ کہ ان چیزوں کے کیا نام ہیں۔ تو فرشتے کہنے لگے مالک ہمیں تو نہیں پتہ، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا۔ پھر فرمایا آدم تم ان کو بتاؤ، تو حضرت آدم نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے، اور پھر اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہاں ہمارے لیے اس آیت کے اندر سبق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ نے بطور مشورہ اس آیت کا اس بات کو ذکر کیا فرشتوں سے اور انہیں مشورے کے طور پر، اور ہمارے لیے اس کے اندر سبق کیا ہے کہ جب ہم کوئی بڑا معاملہ کریں تو ہم مشورہ کر لیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کے اندر فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے۔ انصار کے بارے میں یہ حکم فرمایا، اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک سے ایک روایت ہے، سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں، جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کنگال نہیں۔ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ، فرشتوں نے کہا مالک یہ تو فساد ڈالے گا، یہ فتنے ڈالے گا، اس کو ماں بنا۔ لیکن اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر فرشتے یہ اللہ کی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، نہ یہ مرد ہوتے ہیں نہ یہ عورت ہوتے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، بس یہ اللہ کے نور سے پیدا ہیں، یہ فرشتے ہوتے ہیں۔ اور اگر جو اللہ نے فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، فرشتوں نے تو کہا تھا مالک خون ریزیاں کرے گا، اس کا اگر منظر دیکھنا ہو تو کربلا کی تپتی ریت پر جائیے، حسین نے اپنا سر کٹوا دیا تھا لیکن رب کو راضی کر دیا تھا۔ آج کے ہمارا یہ درس تھا جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 تا 30 آیات تھیں، ہم نے آپ کو پہلے پڑھنا سکھائیں، ان کا مختصر سا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آن لائن قرآن کلاسز پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان محمد شعیب تبسم کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔